بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم اپنی تقریر کو ترتیب دینا سیکھیں گے کہ اپنی تقریر کو ترتیب کیسے دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں دیں؟ اس لیے دیں، اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور سامعین کا بھی فائدہ ہے۔ مقرر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اور سامعین کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس طرح سے مقرر اور سامعین کے درمیان ایک ربط بنا ہوا رہتا ہے، ایک تسلسل بنا ہوا رہتا ہے، اور انسان اس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرتا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی موضوع سے، اپنے ٹاپک سے ہٹ جانا، بھٹک جانا بھی یہ ایک جو ہے غیر ذمہ دار مقرر کی علامت ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان گفتگو کرتا ہوا اپنے ٹاپک سے، اپنے عنوان سے بھٹک جائے۔ تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہماری تقریر کی ایک ترتیب، ایک لسٹ، ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو تیار ہو، جس پر ہم جو ہے یکے بعد دیگرے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے بیان کر سکیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگائیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بعین ہی تقریر کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ اور وضو میں جس طرح ترتیب ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص وضو تو کرے لیکن الٹے کا پلٹا کرے، یعنی پہلے وہ پاؤں دھو لے، پھر جو ہے ہاتھ دھو لے، پھر چہرہ دھوئے، تو ظاہر ہے کہا تو جائے گا کہ اس شخص نے وضو تو کیا لیکن اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم تقریر کرتے ہیں آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، تو اس طرح کہیں گے لوگ کہ اس نے تقریر تو کی لیکن الٹے کا پلٹا کر دیا، آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے کر دیا۔ تو ہم کو اپنی تقریر کے اندر ایک ترتیب بھی بنائے رکھنا ہے۔ ایک اچھے مقرر اور خطیب کی پہچان اور علامت یہی ہے۔ سو ہم آپ کو ایک مثال دکھلانے جا رہے ہیں، آپ اس سے سمجھ جائیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے ٹاپک کو، اپنے عنوان کو ترتیب دینا ہے اپنی تقریر کو۔ تو یہ ایک مثال ہے، اگزامپل ہے۔ میرا عنوان جیسے ہے، ہم نے طے کیا کہ صلاۃ یعنی نماز کی اہمیت و فضیلت۔ اب اس کو ہم نے ترتیب دیا ہے، دیکھیں یکے بعد دیگرے 10 پوائنٹ اس پر ہم نے دیے ہیں۔ تو پہلے ہم نے ترتیب میں رکھا کہ نماز یعنی صلاۃ کی لغوی و شرعی تعریف، یعنی اصطلاح میں اور لغوی ڈکشنری میں صلاۃ کے کیا معنی ہے، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے میرا پہلا، اس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب دیکھیں صلاۃ کی اہمیت و فضیلت قرآن میں، نمبر 3 صلاۃ کی اہمیت و فضیلت احادیث میں، نمبر 4 صلاۃ قائم کرنے والوں کی چند مثالیں قرآن سے، صلاۃ قائم کرنے والوں کی چند مثالیں احادیث سے۔ اب اس تسلسل کو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ربط ہے، کس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے تعریف کر دی، اس کے بعد جو اہمیت اور فضیلت قرآن سے ہم نے بیان کر دی، پھر اس کے بعد جو اہمیت فضیلت ہم نے احادیث سے بیان کر دی، پھر اس کے بعد جو چند مثالیں ہم نے بیان کر دی۔ اب اس مثال میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں ہو سکتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کی بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں تسلسل کتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 پر غور کریں آپ، یہاں پر امت مسلمہ کی حالت، یعنی اس پر آپ کو اب جو ہے معاشرے کی حالت، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کی، اس امت کی حالت کو بیان کرنا ہے کہ کس طرح سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ جو ہے نمبر 6 پر، اس کو آپ نے ہر تقریر کے اندر ضرور بھی ضرور، آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اہمیت تو بتا دیں، فضیلت بھی بتا دیں، اور ہماری کیا حالت ہے، ہماری اس وقت کس طرح سے ہم جو ہے اس حکم سے جو ہے اس حکم کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ نہ ایسا نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں چونکہ میں نے اوپر جو ہے صحابہ کرام کی مثالیں دی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں، تو اب یہاں پر ہم اپنی مثال پیش کر رہے ہیں، اس امت کی مثال پیش کر رہے ہیں، ہماری حالت پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا مثالیں تھیں، انبیاء کرام علیہ السلام نماز قائم کس طرح سے کرتے تھے، صحابہ کرام کس طرح سے نماز قائم کرتے تھے، اور ہماری حالت کیا ہے۔ تو یہ تسلسل آپ دیکھیں۔ اس کے بعد نمبر 7 تارک صلاۃ کی مذمت
مذمت قرآن میں، یعنی قرآن میں نماز چھوڑنے والوں کی کیا مذمت بیان ہوئی ہے، وعید کیا بیان ہوئی ہے، کس طرح سے ان کو جو ہے جہنم کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے، تو قرآن کی آیات آپ پیش کریں۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کو کیا کہا ہے، ان کے متعلق کیا احکام وارد ہوئے ہیں، اس کو آپ بیان کریں۔ تو دیکھیں یہ تسلسل آپ دیکھیں۔ اسی طرح سے تارک صلاۃ کے متعلق علماء ائمہ کے اقوال و فتاوے، یعنی سلف صالحین نے تارک صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والے کے متعلق انہوں نے کیا کہے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، ان کے فتاوے کیا ہیں، تو یہ ایک تسلسل آپ دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد اخیر میں پوائنٹ نمبر 10 میں ہم نے خلاصہ کلام پیش کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنا اچھا سے میں نے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بالکل ایک ترتیب دیا ہے، اور اس ترتیب پر آپ غور کریں، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ اپنی تقریر، خواہ وہ کوئی بھی ٹاپک آپ کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی عنوان ہو سکتا ہے، اس کو ایسی ہی آپ ترتیب دے لیں۔ ترتیب دینے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو گفتگو بات سمجھانے میں آسانی ہوگی، گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور جب یہ ترتیب آپ دیں گے نا تو آپ کا اور سامعین کا ایک تسلسل، ایک ربط جو ہے بنا ہوا رہے گا، وہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کرتے جائیں گے، وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو اس چیز کو سمجھتے جائیں گے، اور اس سے آپ کم بھولیں گے، یعنی آپ اپنی ٹاپک سے ہٹیں گے بھی بہت کم۔ وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کہیں سے اٹھایا، کہیں لے جا کر کے پٹک دیا، اور کہیں سے مثالیں دے رہے ہیں، کہیں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ صلاۃ کو میں نے پہلے بیان کر دیا، امت مسلمہ کی حالت کو آخر میں بیان کیا، اب آخر میں جا کر کے ہم لغوی اور شرعی تعریف بیان کر رہے ہیں، فضیلت کو لاسٹ میں سنا رہے ہیں۔ تو یہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، بات تو وہی ہوتی ہے لیکن مزہ نہیں آتا، ایک تسلسل نہیں ہوتا تقریر کے اندر۔ جب ترتیب نہیں ہوتی تو اتنا اچھا مزہ جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا۔ تو اس کو آپ دیکھ کر کے آپ اپنی تقریر کو بھی کوشش کریں کہ اسی ترتیب کے ساتھ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور عوام الناس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں تو انشاءاللہ اس پر میں یہ بھی بتلاؤں گا آپ کو کہ جیسے میں نے یہاں صلاۃ کی لغوی و شرعی تعریف کی، تو اب یہاں پر ہم جو ہے مواد چاہیے ہوتا ہے۔ صلاۃ کی اہمیت و فضیلت قرآن میں تو کون کون سی آیت ہوگی، ایک دو آیت میں بھی میں انشاءاللہ ذکر کر کے بتلاؤں گا، اور اسی طرح سے صلاۃ کی اہمیت و فضیلت احادیث میں، تو کوئی بھی آپ کا عنوان ہو سکتا ہے، یہاں پر آپ کو مواد کی ضرورت ہوگی، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں اس طرح کے عناوین اور ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی میں مواد بھی تیار کر کے آپ کو دکھلاؤں گا کہ یہاں پر کون سی آیت سیٹ ہوتی ہے، کون سی حدیث سیٹ ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے جو ہے وہ سائٹ پر ڈال دوں، تاکہ وہاں سے اس کو آپ کاپی کر سکیں اور اس کو یاد بھی کر سکیں، اور آپ کے لیے ایک تقریر کا بالکل مکمل خاکہ تیار جو ہے شدہ تقریر جو ہے آپ کے لیے ہو جائے۔ تو جاتے ہوئے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اور جو نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی ضرور دبا لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔